بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی جلدی خلاصی ہو جائے، لیکن صفی صاحب ایک بجانے پہ تلے ہوئے ہیں، بار بار کہہ رہے کہ 1 بج گیا 1 بج گیا۔ حضرات، علماء کرام، جید علماء کرام میری جماعت کی گفتگو کر رہے ہیں۔ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ زینت القرآن قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تشریف لا چکے ہیں، چند منٹوں بعد اسٹیج پر پہنچنے والے ہیں۔ حضرات، آج 16 دسمبر ہے اور آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو ملک پاکستان کے شہر پشاور میں ایک ایسا دلخراش سانحہ رونما ہوا جس نے ہر صاحب دل کو رلا کے رکھ دیا۔ قطع نظر کسی بھی مذہب، مسلک، ذات، برادری، اونچ نیچ، اس ہونے والے ہولناک سانحے نے دلوں کو چیر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری مراد آج سے 1 سال قبل ہونے والے آرمی پبلک سکول پشاور کا سانحہ ہے، جس میں لگ بھگ 122 بچوں اور ان کے کچھ اساتذہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ حضرات، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، بچوں والے ہیں اور جانتے ہیں کہ بچے پھولوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ ان 122 بچوں کی 122 ماؤں کے چہروں کو اپنے تصور میں لائیں، جنہوں نے 16 دسمبر کی صبح کو ان معصوم پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہوگا، ان کو یونیفارم پہنایا ہوگا، ان کی کنگھی کی ہوگی، ان کے لنچ باکس تیار کیے ہوں گے، ان کو اسکول کا بستہ دیا ہوگا، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہوگا، اس امید اور آس کے ساتھ ان کو الوداع کہا ہوگا کہ شام ہوتے ہی میرا یہ پھول، میرے گھر کا یہ چراغ گھر کو لوٹ آئے گا۔ اور وہ پھول گھر لوٹا تو صحیح، لیکن پھٹے ہوئے یونیفارم، چھلے ہوئے جسم، خون سے بھری جبینیں اور ماتھے پر شہادت کا جھومر لے کر، سوچئے اس ماں کی حالت زار، اس باپ کی حالت زار جس نے اپنے معصوم بچے کے لاشے کو، تڑپتے سسکتے ہوئے لاشے کو دیکھا ہوگا، کیا گزری ہوگی اس پر۔ اور ذرا اپنے ذہن میں وہ تصور لائیے کہ جب وہ بچے اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہوں گے، کس طرح ان درندوں نے ان کو موت کا نشانہ بنایا ہوگا، کس طرح ان بچوں نے بھاگ دوڑ اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، کس طرح انہوں نے ان آنے والی برسنے والی گولیوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی ہوگی۔ کہنا آسان ہے، سوچنا بھی آسان ہے، لیکن جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ جو گزری ہوگی ان بچوں پر وہ یا وہ بچے جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے، لیکن ان بچوں نے ہمت
جرأت اور بہادری کے ساتھ ان برستی ہوئی گولیوں کا مقابلہ کر کے ملک پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے اہل پاکستان، پاکستان کے واسیوں، ہم پھول ہیں، آج مصرے جا رہے ہیں، لیکن اس ملک کے نام پر، اس پاکستان کے نام پر، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور خدا را اس ملک کا سب سے بڑا گناہ، اس ملک کے رہنے والے باسیوں کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ یہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ملک پاکستان کے ساتھ بیت رہا ہے، اس کا اولین مقصد یہی ہے کہ یہاں رہنے والے مسلمان اسلام کو فراموش کر دیں، پاکستان ایک ایسی مملکت بن جائے جس میں آزاد خیالی کے نام پر، اظہار رائے کے نام پر کپڑے اتار دیے جائے، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کر دیا جائے، یہاں کے رہنے والے ترکی کی طرح لبرل ہو جائیں، شرابیں پیئیں، زنا کرے، جوا کھیلے، جو ہے نائٹ کلب بھرے ہوئے ہوں، مسجدیں خالی ہوں، یہاں کے رہنے والے اسلام کے نام لیوا کیوں ہیں، محمد عربی کے غلام کیوں ہیں؟ یقین کیجئے اگر دنیا کو کسی ملک سے خطرہ ہے کہ یہ مملکت، یہ ملک صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پوری کائنات میں اس مملکت خداداد کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں جس کے اندر صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بننے کی صلاحیت ہو۔ اس ملک پاکستان میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ اسلام کے نام پر لا الہ کی بنیاد پر حاصل کردہ اس ملک میں آج سر پہ ٹوپی پہننا، چہرے پہ داڑھی سجانا اور ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا جرم بن چکا ہے۔ کراچی ہو یا پشاور، اسلام آباد ہو یا لاہور، پولیس کے ناکوں پر کیا ٹوپی والے اور داڑھی والے کو نہیں روکا جاتا؟ کیا ان کی تذلیل نہیں کی جاتی؟ کیا ان سے طرح طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے؟ کیا ان کو مجرموں کی طرح نہیں دیکھا جاتا؟ کیوں؟ کہ کیا اس کی وضاحت مسلمانوں جیسی ہے؟ اس کا جرم یہی ہے کہ وہ محمد عربی کے سنت کا پیروکار ہے۔ اس ملک پاکستان میں جب جس کو جو ججوں کو مقرر کرنے والی کمیٹی، اس نے ایک جج شاہد ندیم عالم اس کا نام تھا، اس کو صرف اس بنیاد پر جج مقرر کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ بندہ حافظ قرآن ہے۔ مولانا منظور صاحب، یہ ملک پاکستان ہے اور حافظ قرآن ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں، یہ جج نہیں رکھ سکتا، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ اسلام پسند اور انتہا پسند ہوگا۔ یہ ملک پاکستان ہے۔ اس ملک پاکستان کے سرکاری عہدوں پر، بڑی پوسٹوں پر یقین کیجیے میں جانتا ہوں کہ اسلام پسندوں کو ترقی نہیں دی جاتی، داڑھی والوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا اس لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا؟ اور ستم بالائے ستم یہ ہے، قابل افسوسناک بات یہ ہے کہ دو طبقے، ایک حکمران اور ایک مولوی علماء، یہ ہم پر وہ مسلط کر دیے گئے ہیں، حکمرانوں کے ذمے لگایا کہ تم ملک بگاڑو اور مولویوں کے ذمے لگایا کہ تم ان کا دین بگاڑو۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ نہیں جانتا کہ ہمارے علماء کون ہیں جو میڈیا پر، جو اخباروں پر چھائے ہوئے ہیں، جو اپنی طرف سے رہبر اور رہنما بنے ہوئے ہیں؟ ان کے دامن پہ کون سا داغ نہیں ہے؟ شرابیں پی کر وہ پکڑے گئے، نشے میں دھت وہ پکڑے گئے،
بیرون ملک سفارت خانوں میں وہ دیکھے گئے، ڈیزل کے پرمٹ انہوں نے لیے، وزارتیں مشارتیں انہوں نے لی۔ کیا علماء کا یہی کام ہے؟ کیوں کہ جو مسلط کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم نے قوم کے مذہبی رہنماؤں کو، ایسے مذہبی رہنما اس قوم پر مسلط کر دیے جو حق اور سچ بیان کرنے والے، جو راہ ہدایت سے ان کو ہٹانے والے ہوئے، تو اس قوم کا کوئی حال نہیں رہے گا۔ جب تک علم علماء حق موجود ہیں جو ان کو صراط مستقیم دکھا رہے ہیں، جو ان کو قرآن اور سنت کا صاف سیدھا روشن واضح رستہ دکھا رہے ہیں، اس وقت تک یہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ یہودیوں نے ایک دفعہ ایک محقق کے ذریعے ریسرچ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریسرچ کر کے بتاؤ کہ مسلمان کس طرح مغلوب ہو سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ غالب اور فاتح رہے ہیں، یہ کس طرح مغلوب ہو سکتے ہیں۔ اس محقق نے اپنی ریسرچ کے بعد ایک نتیجہ نکالا، کہنے لگا یہودیوں میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر عمل تم کر لو، مسلمان ہمیشہ کے لیے تم سے مغلوب ہو جائیں گے، تم فاتح بن جاؤ گے، وہ مفتوح ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ رستہ کیا ہے؟ کہنے لگا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ تم ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کی محبت کو نکال دو۔ جس دن یہ اپنے رسول کی محبت سے نکل گئے، اس کی اتباع کرنا چھوڑ دی، اس کی پیروی کرنا چھوڑ دی، اس دن یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، تم ان پر ہمیشہ کے لیے فاتح بن جاؤ گے۔ ایجنڈا سمجھیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں آج مسلمان ہی ایک دوسرے کا دشمن ہے؟ افغانستان، مصر، عراق، سیریا، سعودی عرب، ایران، یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں نا، ان کی لڑائی ہے نا۔ فرانس، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، روس، یہ کیوں نہیں لڑتے آپس میں؟ کبھی سنیے کہ ان میں سے ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا؟ جب بھی حملہ کیا، کبھی کویت نے عراق پہ، کبھی عراق نے کویت پہ، کبھی شام نے اس پہ، کبھی سعودی عرب نے اس پہ، کبھی افغانستان نے پاکستان پہ، کبھی پاکستان نے افغانستان پہ۔ ایجنڈا کیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اور ہمارے فیصلہ کرنے والے کون بنے؟ ہمارے مفتی کون ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ ہمارے مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے فیصلے کرا رہے ہیں۔ قرآن بھول گیا کہ یہ لوگ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارے فیصلے کرانے والے بنے ہیں۔ سانحہ پشاور کی بات کر رہا تھا، ستم بالا ستم یہ کہ وہ مرنے والے، شہید ہونے والے معصوم پھول بھی مسلمان اور ان کے مارنے والے بھی مسلمان، نام نہاد مسلمان ہی صحیح۔ اور خیر وہ نام نہاد مسلمان تو ہو سکتے ہیں، مسلمان بالکل نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا تو یہ سبق ہی نہیں ہے، اسلام کا تو یہ درس ہی نہیں ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے عرب کے صحرا میں بہتے ہوئے خون کی ندیوں کے آگے بن باندھ دیے تھے۔ اسلام نے تو سلامتی اور امن کی ایسی مثال قائم کر دی تھی کہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ، اور خلیفہ مسلمانوں کا کیا کہتا ہے کہ میں خلیفہ وقت ہوں اور ڈرتا ہوں کہ اگر اس 22 لاکھ مربع میل میں دریائے فرات کے کنارے پیاس سے ایک کتا بھی مر گیا تو مسلمانوں کا یہ خلیفہ ذمہ دار ہوگا۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے کہا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت، اس کی بھی اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اسلام حیوانوں کے حقوق کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے، تو کیا اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جس کا نام ہی اسلام ہے، جس کا پیغام ہی سلامتی ہے، جو اسلام کہتا کیا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھے تو کہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو میرے بھائی، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس قدر سلامتی پھیلانے والا دین، اس کی یہ تعلیمات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا را جاگیے، حل یہ ہے کہ دین کے قریب آئیے، دین کو سمجھیے،
آپ دین کو سمجھنے کے لیے اپنے مولوی اور مفتی کے محتاج نہ ہوں، دین کے قریب آئیے، دین کی اصل تعلیمات، اصل روح کو سمجھیے۔ اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو بجائے اس کو ہوا دینے کے دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، اپنی سچ بات ضرور بیان کریں، حق ضرور بیان کریں، اس کو دلائل سے قائل کریں، دلیل سے قائل کریں، اس کا گلا دبا کر اس کو قائل نہ کریں۔ بہرحال قرآن کرام تشریف لا چکے ہیں، میں وقت لے رہا ہوں، لیکن وہ بچے 122 آج 16 دسمبر ہے، اور آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو ملک پاکستان کے شہر پشاور میں ایک ایسا دلخراش سانحہ رونما ہوا جس نے ہر صاحب دل کو رلا کے رکھ دیا۔ قطع نظر کسی بھی مذہب، مسلک، ذات، برادری، اونچ نیچ، اس ہونے والے ہولناک سانحے نے دلوں کو چیر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری مراد آج سے 1 سال قبل ہونے والے آرمی پبلک سکول پشاور کا سانحہ ہے، جس میں لگ بھگ 122 بچوں اور ان کے کچھ اساتذہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ حضرات، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، بچوں والے ہیں، اور جانتے ہیں کہ بچے پھولوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ ان 122 بچوں کی 122 ماؤں کے چہروں کو اپنے تصور میں لائیں، جنہوں نے 16 دسمبر کی صبح کو ان معصوم پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہوگا، ان کو یونیفارم پہنایا ہوگا، ان کی کنگھی کی ہوگی، ان کے لنچ باکس تیار کیے ہوں گے، ان کو اسکول کا بستہ دیا ہوگا، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہوگا، اس امید اور آس کے ساتھ ان کو الوداع کہا ہوگا کہ شام ہوتے ہی میرا یہ پھول، میرے گھر کا یہ چراغ گھر کو لوٹ آئے گا۔ اور وہ پھول گھر لوٹا تو صحیح، لیکن پھٹے ہوئے یونیفارم، چھلے ہوئے جسم، خون سے بھری جبینیں اور ماتھے پر شہادت کا جھومر لے کر، سوچئے اس ماں کی حالت زار، اس باپ کی حالت زار جس نے اپنے معصوم بچے کے لاشے کو، تڑپتے سسکتے ہوئے لاشے کو دیکھا ہوگا، کیا گزری ہوگی اس پر۔ اور ذرا اپنے ذہن میں وہ تصور لائیے کہ جب وہ بچے اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہوں گے، کس طرح ان درندوں نے ان کو موت کا نشانہ بنایا ہوگا، کس طرح ان بچوں نے بھاگ دوڑ اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، کس طرح انہوں نے ان آنے والی برسنے والی گولیوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی ہوگی۔ کہنا آسان ہے، سوچنا بھی آسان ہے، لیکن جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ جو گزری ہوگی ان بچوں پر وہ یا وہ بچے جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے، لیکن ان بچوں نے ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ
ان برستی ہوئی گولیوں کا مقابلہ کر کے ملک پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے اہل پاکستان، پاکستان کے واسیوں، ہم پھول ہیں، آج مصرے جا رہے ہیں، لیکن اس ملک کے نام پر، اس پاکستان کے نام پر، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور خدا را اس ملک کا سب سے بڑا گناہ، اس ملک کے رہنے والے باسیوں کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ یہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ملک پاکستان کے ساتھ بیت رہا ہے، اس کا اولین مقصد یہی ہے کہ یہاں رہنے والے مسلمان اسلام کو فراموش کر دیں، پاکستان ایک ایسی مملکت بن جائے جس میں آزاد خیالی کے نام پر، اظہار رائے کے نام پر کپڑے اتار دیے جائے، فحاشی اور اوریانی کا بازار گرم کر دیا جائے، یہاں کے رہنے والے ترکی کی طرح لبرل ہو جائیں، شرابیں پیے، زنا کرے، جوا کھیلے، جو ہے نائٹ کلب بھرے ہوئے ہوں، مسجدیں خالی ہوں، یہاں کے رہنے والے اسلام کے نام لیوا کیوں ہیں، محمد عربی کے غلام کیوں ہیں؟ یقین کیجیے اگر دنیا کو کسی ملک سے خطرہ ہے کہ یہ مملکت، یہ ملک صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پوری کائنات میں اس مملکت خدا داد کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں جس کے اندر صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بننے کی صلاحیت ہو۔ اس ملک پاکستان میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ اسلام کے نام پر لا الہ کی بنیاد پر حاصل کردہ اس ملک میں آج سر پہ ٹوپی پہننا، چہرے پہ داڑھی سجانا اور ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا جرم بن چکا ہے۔ کراچی ہو یا پشاور، اسلام آباد ہو یا لاہور، پولیس کے ناکوں پر کیا ٹوپی والے اور داڑھی والے کو نہیں روکا جاتا؟ کیا ان کی تذلیل نہیں کی جاتی؟ کیا ان سے طرح طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے؟ کیا ان کو مجرموں کی طرح نہیں دیکھا جاتا؟ کیوں؟ کہ کیا اس کی وضاحت مسلمانوں جیسی ہے؟ اس کا جرم یہی ہے کہ وہ محمد عربی کے سنت کا پیروکار ہے۔ اس ملک پاکستان میں ججوں کو مقرر کرنے والی کمیٹی، اس نے ایک جج شاہد ندیم عالم اس کا نام تھا، اس کو صرف اس بنیاد پر جج مقرر کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ بندہ حافظ قرآن ہے۔ مولانا منظور صاحب، یہ ملک پاکستان ہے اور حافظ قرآن ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں، یہ جج نہیں رکھ سکتا، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ اسلام پسند اور انتہا پسند ہوگا۔ یہ ملک پاکستان ہے۔ اس ملک پاکستان کے سرکاری عہدوں پر، بڑی پوسٹوں پر یقین کیجیے میں جانتا ہوں کہ اسلام پسندوں کو ترقی نہیں دی جاتی، داڑھی والوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا اس لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا؟ اور ستم بالائے ستم یہ ہے، قابل افسوسناک بات یہ ہے کہ دو طبقے، ایک حکمران اور ایک مولوی علماء، یہ ہم پر وہ مسلط کر دیے گئے ہیں، حکمرانوں کے ذمے لگایا کہ تم ملک بگاڑو اور مولویوں کے ذمے لگایا کہ تم ان کا دین بگاڑو۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ نہیں جانتا کہ ہمارے علماء کون ہیں، جو میڈیا پر، جو اخباروں پر چھائے ہوئے ہیں، جو اپنی طرف سے رہبر اور رہنما بنے ہوئے ہیں، ان کے دامن پہ کون سا داغ نہیں ہے؟ شرابیں پی کر وہ پکڑے گئے، نشے میں دھت وہ پکڑے گئے، بیرون ملک سفارت خانوں میں وہ دیکھے گئے، ڈیزل کے
پرمٹ انہوں نے لیے، وزارتیں مشارتیں انہوں نے لی. کیا علماء کا یہی کام ہے؟ کیوں کہ جو مسلط کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم نے قوم کے مذہبی رہنماؤں کو، ایسے مذہبی رہنما اس قوم پر مسلط کر دیے جو حق اور سچ بیان کرنے والے، جو راہ ہدایت سے ان کو ہٹانے والے ہوئے، تو اس قوم کا کوئی حال نہیں رہے گا. جب تک ان میں علماء حق موجود ہیں جو ان کو صراط مستقیم دکھا رہے ہیں، جو ان کو قرآن و سنت کا صاف سیدھا روشن واضح رستہ دکھا رہے ہیں، اس وقت تک یہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ یہودیوں نے ایک دفعہ ایک محقق کے ذریعے ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ریسرچ کر کے بتاؤ کہ مسلمان کس طرح مغلوب ہو سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ غالب اور فاتح رہے ہیں، یہ کس طرح مغلوب ہو سکتے ہیں. اس محقق نے اپنی ریسرچ کے بعد ایک نتیجہ نکالا. کہنے لگا یہودیوں، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر عمل تم کر لو، مسلمان ہمیشہ کے لیے تم سے مغلوب ہو جائیں گے، تم فاتح بن جاؤ گے، وہ مفتوح ہو جائیں گے. پوچھا گیا وہ رستہ کیا ہے؟ کہنے لگا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ تم ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کی محبت کو نکال دو. جس دن یہ اپنے رسول کی محبت سے نکل گئے، اس کی اتباع کرنا چھوڑ دی، اس کی پیروی کرنا چھوڑ دی، اس دن یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، تم ان پر ہمیشہ کے لیے فاتح بن جاؤ گے. ایجنڈا سمجھیے. میں پوچھتا ہوں کہ کیوں آج مسلمان ہی ایک دوسرے کا دشمن ہے؟ افغانستان، مصر، عراق، سیریا، سعودی عرب، ایران، یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں نا، ان کی لڑائی ہے نا. فرانس، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، روس، یہ کیوں نہیں لڑتے آپس میں؟ کبھی سنیے کہ ان میں سے ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا؟ جب بھی حملہ کیا، کبھی کویت نے عراق پہ، کبھی عراق نے کویت پہ، کبھی شام نے اس پہ، کبھی سعودی عرب نے اس پہ، کبھی افغانستان نے پاکستان پہ، کبھی پاکستان نے افغانستان پہ. ایجنڈا کیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. اور ہمارے فیصلہ کرنے والے کون بنے؟ ہمارے مفتی کون ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ ہمارے مفتی بنے ہوئے، یہ ہمارے مسلمانوں کے فیصلے کرا رہے ہیں. قرآن بھول گیا کہ یہ لوگ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. مسلمانوں، یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارے فیصلے کرانے والے بنے ہوئے. سانحہ پشاور کی بات کر رہا تھا. ستم والا ستم یہ کہ وہ مرنے والے، شہید ہونے والے معصوم